سب سے پہلا علم ہے اللہ کو پہچان۔ جو اللہ کو نہیں جانتا، جو رسالت مآب کو نہیں جانتا، جو آخرت کو نہیں جانتا، یہ جانور کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ اے علم کے طالب علموں، پہلے جانو کہ اللہ کون ہے، پہلے سمجھو۔ حاکم کو نہیں جانو گے تو حکم کو کیسے جانو؟ حاکم کی عظمت نہیں ہے تو حکم کی عظمت نہیں آئے گی۔ سب سے پہلے تو قرآن سمجھو، قرآن کیا کہتا ہے۔ جتنی عربی تم پڑھتے ہو اس سے قرآن نہیں آتا، اللہ کی قسم نہیں آتا۔ انسان علم وحی کے بغیر جانور ہے۔ ایک جگہ اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ جانور ہیں اس سے بھی بدتر۔ پھر اس میں شدت لاتا ہے، ان ہم الا کالانعام، تاکید آگئے، حسر آگئے، ان ہم الا کالانعام بل اضل سبیلا، سے بھی شدت کہ جو اللہ کو نہیں جانتا، جو رسالت مآب کو نہیں جانتا، جو آخرت کو نہیں جانتا، یہ جانور کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ ایک اور طرح اس کو بیان کیا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم اولئک ہم شر البریہ۔ جو ایمان نہ لا سکے اہل کتاب سے، مشرکین سے، یہ جہنم میں ہیں اور سب سے بدترین مخلوق ہیں، شر البریہ۔ کفر بذات خود اتنی خوفناک چیز ہے کہ انسان کو انسانیت سے نکال دیتا، پہلے جانور بناتا ہے، پھر جانور سے بھی آگے بدترین مخلوق۔ جانوروں کے بارے میں اور پوری کائنات کے بارے میں تو اللہ فرماتا ہے کل قد علم صلاتہ و تصبیحہ۔ کائنات کی ہر شب، کل، یہ جو راڈ ہے، یہ جو تار ہے، یہ جو ڈسک ہے، یہ سجادہ ہے، میرے سر پہ امامہ ہے، آپ کے سر پہ ہے، اس کرتے کا ہر تار، کل، سب جانتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی نماز کیسے پڑھ رہی ہے اور اس کی تسبیح کیسے پڑھ۔ پھر اس میں اور طاقت پیدا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ ان اور من اور شے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز کیا ہے کائنات میں؟ ایٹم۔ ایٹم کو کیا کتنا اس کا حجم ہے سائنس کی زبان میں؟ سینٹی میٹر کتنا سکتا ہے؟ ایٹم سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ ہوتا ہے۔ ہم مان لیتے ہیں جو کہ ہمارے پاس تو کوئی اور دلیل نہیں ہے، نفی کرنے کی، اگر اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہے تو اللہ کہتا ہے ان من شیء، کیا کرتی ہے؟ الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہ۔ پھر کہتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، کیوں؟ وہو العزیز الحکیم، عزت والا ہے۔ کیسی عزت ہے؟ لہو ملک السماوات والارض،
زمین آسمان کا شہنشاہ، کیا طاقت ہے، یحیی و یمیت، زندگی موت اس کے ہاتھ میں، حی لا یموت، ایک ہے جو موت سے پاک، سب کو معلوم ہے۔ اپنے حبیب سے فرمایا صرف ایک ذات، عش ما شئت، میرے حبیب جتنا جینا ہے جی لو، آپ کے لیے کوئی مقرر مدت کوئی نہیں ہے، لیکن فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، موت آپ کو بھی آئے گی، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قادر، سب سے پہلا علم ہے اللہ کو پہچان۔ ہم فقہی چیزوں میں گم ہو گئے اور اصطلاحی چیزوں میں گم ہو گئے۔ قرآن عرب پر اترا تھا جو انتہائی سادہ تھے، وہ یہ فلسفے نہیں جانتے تھے، وہ یہ منطق نہیں جانتے تھے۔ معذرت کے ساتھ منطق پڑھاتے ہو یار، کتنا ظلم کرتے ہو۔ میں یہ ایسے نہیں کہ میں نے منطق یاد کی، مرقات میں نے اپنے قلم سے بغیر دیکھے ایک دفعہ بھی کتاب کو نہیں دیکھا، پوری مرقات میں نے اپنے قلم سے لکھ لی، ایک خطا نہیں تھی اس میں، ایک خطا۔ بصیرت سے کہتا ہوں یہ خیانت ہے، یہ ظلم ہے۔ اور یہ جب کہتے ہیں علماء کے منطق کے بغیر تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، میرا چاہتا میں اپنا ہی سر پھوڑ لوں۔ قہر درویش بر جان خویش، کہ جو منطق کو لایا تھا مامون الرشید، حافظ قرآن، حافظ الحدیث، اور بشر مریسی ترجمہ کروایا منطق کا۔ بشر مریسی بڑا منطقی تھا، اس کا ہم نشین تھا، اس کے منطقی دلائل سے متاثر ہو کر قرآن کو مخلوق بنا دیا اور اس پر اتنا ظلم اٹھایا، واثق باللہ تک یہ عقیدہ چلتا رہا کفریہ، کتنے علماء قتل ہوئے۔ متوکل نے آ کے پھر اسے ختم کی۔ اگر منطق سے قرآن سمجھ میں آتا تو مامون تو دوسری صدی کا آدمی، وہ کفریہ عقیدے کا قائل ہوتے۔ اللہ لکیر کے فقیر ایسے نہ بنو کہ بس ہم تو لکیر کے فقیر ہیں۔ یہ بھیجا کیوں دیا ہے اللہ نے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیوں نہیں تدبر کرتے ہو قرآن؟ تدبر دبر سے ہے، دبر پشت کو کہتے ہیں، کہ قرآن کے الفاظ کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے اسے ڈھونڈو۔ یہ ضرب جزرب و زدبن سے نہیں سمجھ میں آئے گا، یہ تعمق چاہیے عربی میں۔ عرب تو اپنی فطرت سے قرآن سمجھتے۔ اسماعیل رحمہ اللہ تلاوت کر رہے تھے مسجد زبانی، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہاں ہے واللہ عزیز حکیم، انہوں نے پڑھا واللہ غفور الرحیم، تو قریب ایک بدو بیٹھا تھا دیہاتی، کہتا ہے وہ جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ اسماعیل جیسی عبقری شخصیت ہے جنہوں نے قرآن کی وہ خدمت کی ہے لغت کے لحاظ سے کسی نے نہیں کی۔
تھے بڑے بدصورت اور علم نے ان کو خوبصورت بنا دیا. ایک دفعہ کہنے لگے زندگی میں مجھے کوئی چکر نہیں دے سکا سوائے ایک دفعہ. تو اس نے شاگردوں نے پوچھا جی وہ کیسے؟ کہا میں کھڑا تھا ایک خوبصورت لڑکی آئی اور مجھے ایسے اشارہ. میں کہا بھئی کم بن گئے، کوئی میرے تو بھی عاشق ہو گئی ہے. تو وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے. آپ نے فرمایا عورت سے زیادہ مرد کو بیوقوف بنانے والی دنیا میں کوئی چیز نہیں. تو ایک دکان پہ جا کے کھڑی ہو گئی اور دکاندار سے کہا اس جیسا، اور چلی گئی. تو اسماعیل فرماتے ہیں بھئی کی چکر ہے؟ وہ کہنے لگا جی کل یہ لڑکی میرے پاس آئی تھی کہ مجھے شیطان کی تصویر بنا کے دو. وہ مصور تھا. تو میں نے اس سے کہا میں نے تو شیطان دیکھا نہیں، تو میں کیسے بناؤں؟ تو آج وہ تمہیں لے کر آئی، اسماعیل رحمہ اللہ کو لے کر آئی ہے اور کہا ایسا بنا دو، یہ شیطان کی شکل ہے. علم اللہ نے بہت دیا. تو وہ بدو کہنے لگا بھائی صاحب کیا پڑھ رہے ہو؟ سبحان اللہ. کہا میں قرآن پڑھ رہا ہوں. کہا ما ھذا بکلام اللہ، یہ کلام اللہ نہیں ہے، کچھ اور پڑھ رہے ہو. سبحان. انہوں نے دہرایا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. او بھائی معاف کرنا، واللہ عزیز حکیم. اما ھذا فکلام اللہ، یہ کلام اللہ ہے. تو انہوں نے پوچھا اسماعیل نے انت عالم، تم عالم ہو؟ کہا انا بدوی، میں دیہاتی ہوں. کیف فہمت خطئی، تمہیں پھر میری خطا کا کیسے پتہ چل؟ کہا دیکھو لو غفر ورحم لم یامر بالقتل، اگر وہ کہتا میں غفور الرحیم ہوں ہاتھ کاٹنے کا حکم نہ دیتا. عز فحکم، سبحان. عزیز و حکیم اپنے آپ کو بتایا کہ کاٹ دو اس کا ہاتھ. سب سے پہلے تو قرآن سمجھو، قرآن کیا کہتا ہے. جتنی عربی تم پڑھتے ہو اس سے قرآن نہیں آتا، اللہ کی قسم نہیں آتا. شرح جامع پڑھائی جاتی. اب بتاؤ شرح جامع فلسفہ نحو کی کتاب، جیسے قاری صاحب فرما دینا کہ بخاری کیا ہے؟ علم الحدیث اور مشکات حدیث. تو شرح جامع فلسفہ نحو کی کتاب ہے، نحو کی نہیں ہے. کافی بھی پڑھاتے ہیں سبحان اللہ، نیل پہ دہلا. وہ پہیلیوں کی کتاب نحو کی ہے ہی نہیں. صرف ایک کتاب ہے نحو کی، ہدایت النحو ہوتی. ہدایت النحو بھی مجھے ایسے ازبر یاد تھی جیسے سورۃ فاتحہ یاد ہوتی. اما بعد سے شروع کرتا تھا اور تمت بالخیر پر 40 منٹ میں ساری دہرا دیتا تھا. نحو کی ایک کتاب ہے صرف ہدایت النحو. کافیہ پہیلیاں، شرح جامع فلسفہ، کنز الدقائق پہیلیاں ہیں. کنز بھی ہے. امام توقان ابھی تک فارغ نہیں ہوا. اس لیے میں نے یہ ساری کتابیں نکال. منطق تو پہلی طلاق دے دی میں نے اس کو. چونکہ میں نے کتابیں حفظ کی تھیں بچوں، آپ لوگ تکرار بھی نہیں کرتے ہو. میں دعوے سے کہتا ہوں، بدگمانی نہیں ہے، میرا دعویٰ ہے تم تکرار بھی نہیں کرتے. اور میں حفظ کرتا تھا، اللہ نے حافظہ اچھا دیا تھا.
جب تک میں بیمار نہیں ہوا میں نے ہر کتاب یاد کی، میں بصیرت سے بول رہا ہوں۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، یہ پہلا علم ہے، حدیث سے پہلے ہے۔ فا کیوں ہے؟ واو کیوں ہے؟ واو ہونا چاہیے۔ وَعْلَمْ، فا کس لیے ہے؟ فا ہوتی ہے للفور، فَحَمَلَتْهُ، فا فوراً حمل ہوا، چونکہ اس میں بائبل میں ہے کہ حمل ہوا اور 9 مہینے بعد ولادت، تو قرآن کہتا ہے فَحَمَلَتْهُ، فوراً حمل ہو، فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، فوراً دور ایک جگہ گئی، پھر فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر فا کہ ایک کھجور کے تنے سے پھر ٹیک لگائی اور بچہ پیدا ہو گئے۔ تو یہاں واو کی بجائے فا ہے کہ اے علم کے طالب علموں، پہلے جانو کہ اللہ کون ہے، پہلے سمجھو۔ حاکم کو نہیں جانو گے تو حکم کو کیسے جانو؟ حاکم کی عظمت نہیں ہے تو حکم کی عظمت نہیں آئے گی۔ ہر ایک دوست تھے، وہ ایس ایس پی تھے، یہاں تھے وہ اے ایس پی فیصل آباد، تو میں نے گشتیں کی، اللہ نے فضل فرمایا، وہ تبلیغ میں لگ گئے، پھر وہ کوئٹہ گئے، ایس پی بن کے، ایس ایس پی، وہاں سے 3 چلے لگانے آ گئے، اللہ ان کا بھلا کر۔ تو وہ فیصل آباد میں تشکیل ہو گئے، تو میں ان کے پاس گیا، بلال مسجد میں تھے، میں نے کہا یہاں کا جو ایس ایس پی ہے نا، وہ میرا جوٹی دار ہے سینٹر ماڈل سکول کا، تو میں تمہیں اس کے پاس سے چلتا ہوں۔ انہوں نے کہا میرا وہ بیچ میٹ ہے، ہم اس میں کٹھے تھے، سی ایس ایس کے اس میں اسباق میں کلاس میں۔ ہم سیدھے گئے، آگے پولیس کا وہ ہے گیٹ، اور دوسرا گیٹ ہے وہ اوپر جا کر جیل روڈ سے پھر اندر جاؤ، اور جون کا مہینہ تھا۔ اب 2 صوفی صاحب آ گئے سپاہی کے ساتھ، میری بھی داڑھی، اس کی بھی داڑھی، میری بھی ٹوپی، اس کی بھی ٹوپی۔ تو عبد الخالق نے کہا بھائی صاحب دروازہ تک کھول، وہ ایسے کھڑا تھا، کہنا اتوں آؤ، تجھے کیا پتا سامنے بلا کھڑی ہے؟ کہنے گا بھائی گرمی بہت ہے، لمبا سفر ہو جائے، مہربانی کر دو، کھول دو۔ صوفی صاحب تو سنیا نہیں، چلو اتوں آؤ۔ اب یہ ایک منظر دیکھا آپ نے، اب دوسرا منظر دیکھو، جب حکم دینے والے کی عظمت کا پتہ چلا تو اب کیا تبدیلی آئی؟ تو وہ فیصلہ آباد سے تبدیل ہو کے کوئٹہ گیا تھا، لہذا سب کو پتا تھا عبد الخالق، لیکن اب وہ داڑھی میں، وہ ٹوپی میں کوئی تصور نہیں۔ تو پھر آخر انہوں نے کہا بھائی میں عبد الخالق ایس ایس پی، سر 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 سر، اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے، ایسے ایسے اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کے چابی نکالی، کانپتے ہاتھوں سے اس نے تالا کھولا، اور اندر ہم گئے، آگے سر پیچھے سر، آگے سر پیچھے سر۔
وہ ظفر نام تھا میرے کلاس فیلو کا، جو وہ وہاں ایس ایس پی تھا اس وقت۔ میں کہا بھی آج ایک گل سمجھ آ گئی، جب تک حاکم دی قدر نہ ہوئے حکم دی قدر نہیں آ سکتی۔ تم سب بچے بیٹھے ہو، والدین کو اپنی جنت بنا لو، ماں باپ کو اپنی جنت بنا لو، ان کی دعا لے لو۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ ماں کا خاص طور پر منشن کیا، میری ماں کیوں کہ باپ کو تو دیکھا ہی نہیں، اور ماں کو دیکھا ہے 6 سال۔ میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا، اور میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ میرا نبی کہہ رہا ہے۔ اور جب آپ حج پہ تشریف لے گئے اور ابوا کے میدان سے گزرے جہاں میرے نبی کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، اس بات کو 57 سال گزر چکے ہیں۔ 6 برس کی عمر میں مدینہ سے نکلے 3 افراد، میرے نبی کی ماں، میرے نبی کے والد کی باندی ام ایمن، وہ بھی ماں ہیں، انہوں نے بھی دودھ پلایا تھا میرے نبی کو۔ 2 مائیں ہیں، ایک دودھ پلانے والی، ایک پیدا کرنے والی، اور ایک میرے نبی ہیں۔ جب ابوا کے پہاڑوں میں پہنچے تو اچانک ہارٹ اٹیک سے حضرت آمنہ 25 سال کی عمر میں انتقال فرما گئیں، اور میرے نبی نے اتنا اس کا غم لیا۔ 6 سال کا بچہ، میں سن 2000 میں وہاں گیا تھا، میرے آنسوں نہیں رکنے کو آ رہے تھے کہ کہاں میرے نبی کی ماں کو اللہ نے اٹھایا، نہ کوئی آسرا، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی جھولی، نہ کوئی چھاؤں، ایسے تنے تنہا یتیم کر لے۔ جب ان کو پتھروں میں دبا کے نیچے اترے، ام ایمن کو سے ہاتھ چھڑا کر بھاگے اور اوپر پہاڑی پہ چڑھ گئے۔ جب ام ایمن پیچھے گئیں تو ام ایمن نے کیا دیکھا کہ ابوا کے پہاڑ بھی رو رہے ہوں گے، آپ ماں کی قبر کو چمٹ کے ایسے اوپر لیٹے ہوئے تھے، قبر کو پکڑا ہوا تھا، اوپر لیٹے ہوئے تھے۔ جب ام ایمن قریب آئیں تو سنا آپ کہہ رہے تھے اماں جی، آپ کو تو پتا تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا، آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی، کیوں چلی گئی؟ 6 سال کا بچہ پہلی موت دیکھ رہا ہے، تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میری ماں کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ام ایمن نے اٹھانا چاہا، آپ نے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ اس صدمے کو سینے میں لیے ہوئے 57 سال کے بعد، 7ویں دن بندہ رو نہیں سکتا، رونا بھی چاہے تو رونا نہیں آمدا۔ 57 سال کے بعد آپ اس وادی سے گزرے، اپنے اونٹنی کو ماں کی قبر کی طرف موڑ دیا، اور ان پلرز کو 3 گنا کرو تو وہ پہاڑ بنتا ہے، چھوٹی پہاڑی تھی۔ اونٹنی کو نیچے بٹھایا، اوپر پہاڑ پر گئے، اور یہ مجھے دیکھو، یوں آپ نے گھٹنے کھڑے کیے ماں کی قبر کے سرانے، اور یہ ہاتھ یہاں رکھے، اور پھر سر دیا اپنے گھٹنوں میں یوں، پھر رونا شروع کیا۔ اتنا روئے، اپریل کا مہینہ تھا، دھوپ سر پہ پڑ رہی تھی، ہم تو ٹھنڈی دھوپ میں بیٹھے ہیں، شدید دھوپ میں بیٹھے تھے، اور اس کنڈیشن میں یہ بچوں کا سٹائل ہوتا ہے، جب لمبا رونا ہو تو وہ یوں بیٹھتے ہیں سر اندر دے کر۔ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی ساری آنسوں سے بھر گئی، سینہ تر ہو گیا، احرام تر ہو گیا، اور کئی گھنٹے بیٹھ کے روتے رہے۔ 2 جہان کے سردار ہو کر تمنا کر رہے ہیں کاش اماں تو زندہ ہوتی تو مجھے کہتی محمد، میں تیرے لیے نماز توڑ دیتا۔ اور میرے نبی نے، یہ بچیاں غور سے سنو، میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کو پتا ہے۔ نے کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں؟ تو آپ نے فرمایا جب بچیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے۔ جب بیٹیاں ماؤں کے ساتھ بدتمیزی کریں گی اور ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ ایک ماں بیٹی کو میں بھول نہیں سکتا، ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے، اور بیٹی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، ہماری اپنی وہ پنجابی زبان، بھوک نہیں، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یہ تو ہم نوکر کو کہتے ہوئے ڈرتے ہیں، وہ ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، یعنی بکواس نہ کر، رو آگے چپ، صرف آنسو اس کے گر رہے تھے ایسا۔ شاید وہ یاد کر رہی تھی کہ 9 مہینے کیسے اس کو میں نے پیٹ میں پالا، جنتے ہوئے کتنی تکلیفوں سے گزری،
اور اس کو دودھ پلاتے ہوئے کتنی راتیں میں نے کاٹ کاٹ کے گزاری، اور اس کے پیشاب دھوتے ہوئے کتنی دفعہ میں سردی میں ٹھٹھری، اور آج جو مجھے کہہ رہی ہے بھوک نہیں۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا، سنو غور سے بچوں سارے سنو، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ میرے نبی کی زندگی کا دوسرا روح حقوق العباد، نماز حقوق اللہ میں آ جاتی ہے، میں حقوق العباد کی تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں۔ ماں باپ زندہ ہیں تو دعا لے لو، والدین سے کہتا ہوں بچوں کو عزت دو، جہاں اولاد ماں باپ کے حقوق ہیں وہاں اولاد کے حقوق ہیں، اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت دو۔ بہت سی اولاد کی نافرمانی کا ذریعہ ماں باپ بن رہے ہیں، سختی کر کے، زبردستی کر کے، اور ٹھونس کر چیزیں نوکروں کی طرح سلوک کر کے۔ میرے نبی کے گھر میں جب بیٹی فاطمہ ملنے کے لیے آتی تھی تو میرے نبی بیٹھے نہیں رہتے تھے، جو اب چیئر پہ بیٹھے ہوئے بی بی فاطمہ آ گئی، اب زمین پہ بیٹھے ہوئے بیٹی آ گئی، اب چارپائی پہ لیٹے ہوئے بیٹی آ گئی، میرے نبی کیا کرتے تھے؟ کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے، ایک دم کھڑے ہو جاتے، اور پھر کھڑے نہیں رہتے تھے، تیزی سے آگے بڑھتے تھے، اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے۔ یہ والدین غور سے سنو، حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے، اور ہاتھ پکڑ کے مجھے دیکھو اے یوں بوسہ لیتے تھے، بیٹی کا بوسہ لیتے تھے، پھر ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے، ہاتھ پکڑے پکڑے لاتے 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 ان کو چارپائی پر پہلے بٹھاتے تھے، پھر خود بیٹھتے تھے۔ یہ باپ اور رسول ہو کر بیٹی کو یہ عزت دیتے تھے۔ پھر وہ جنت کی عورتوں کی سردار بنی، پھر وہ جنت کے سرداروں کی ماں بنی، پھر وہ اللہ کے شیر کی زوجہ بنی۔ تو والدین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو عزت دو، عزت دو، عزت دو، عزت دو۔ پھر آپ سے زندگی کے بڑے فیصلے ہیں شادی۔ اب لوگ اکٹھے پڑھتے ہو لڑکے لڑکیاں، اپنی شادی کے فیصلے خود نہ کرو، اپنے ماں باپ کے حوالے کرو، اس میں شرافت بھی ہے، اس میں برکت بھی ہے، اس میں رحمت بھی ہے، اور اس میں والدین کی دعائیں بھی ہیں۔ کورٹ میرج کو ہوا نہ دو، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر ہمارا نہیں ہے۔ میرے نبی کے طریقے میں مرد اور عورت کا صرف نکاح سے تعلق ہے، اس کے علاوہ سب جہنم کی آگ ہے۔ اور والدین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں سے پوچھ کے رشتے کرو، زبردستی مت کرو۔ میرا معاشرہ بہت سنگین قسم کے جرم کا شکار ہے، بچوں پہ مسلط کر دیتے ہیں، ایتھے ہی کرنی ہے، جٹاں چی کرنی ہے، بٹاں چی کرنی، پتہ نہیں آئے کہ تو جٹ بٹ، چلو تم ناراض نہ ہو، راجپوتاں چی کرنی، میں راجپوت ہوں، میں اپنی قوم کو بھی رگڑ دیتا ہوں، راجپوتاں چی کرنی، اگاں کرنی ہی کوئی نہیں۔ یہ ظلم و ستم اولاد پہ مت کرو، اپنی بچی سے پوچھو، اگر بیٹی ہاں کرے تو پھر قدم اٹھاؤ، اگر بیٹی کہہ دے میں نہیں کرنا چاہتی تو وہ نافرمان نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے میری سنو، صرف تم نہیں سن رہے، اس کیمرے سے لاکھوں کروڑوں لوگ سن رہے ہیں۔ اگر بیٹا یوں کہہ دے کہ ابا میں نے یہاں شادی نہیں کرنی، میرا جی نہیں چاہتا ہے، تو وہ بیٹا نافرمان نہیں ہے، فرما بردار ہے، اس نے شریعت کا حق استعمال کیا ہے۔ اب ایسا ظلم مت کرو کہ نہیں اتھے ہی کرنی ہے، اتھے گھروں نکل جا۔ زندگی تم نے تو نہیں گزارنی، زندگی تو بچے نے گزار، میں قربان جاؤں۔ ایک حدیث سنو پہلے، پھر اگلی بات سناتا ہوں۔ ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ لوگو سنو، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے آسمان سے جبریل فرشتہ اللہ کا حکم لے کر آیا، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ سمجھ گئے میری یہ بات سمجھ گئے سارے؟ اب اگلی سنو۔ حضرت علی فاطمہ کا رشتہ لینے آ گئے، اور جبریل ان سے پہلے آ گئے کہ یا رسول اللہ فاطمہ علی کے لیے ہے۔ باپ محمد مصطفیٰ جیسا ہے، رشتہ مانگنے والا علی جیسا ہے، اور بیٹی فاطمہ جیسی ہے۔ اور آپ پوچھتے ہیں علی کیسے آئے؟
وہ شرم کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکے، چپ۔ آپ کو تو پتا تھا، آپ نے فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ کہا جی۔ تو جبریل تنال بیٹھا ہوا ہے کہ یا رسول اللہ اتھے ہی کرنا ہے۔ آپ نے ہاں نہیں کی، آپ نے کہا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے۔ انشاءاللہ نبی کا ہاں ہی ہوتا ہے، لیکن جبریل کے آنے کے باوجود اور اللہ کے کہنے کے باوجود میرے نبی کو بھی پتا ہے کہ یہ رشتہ یہاں کاتب تقدیر نے لکھ دیا ہے، لیکن امت کو سبق سکھانے کے لیے آپ گھر تشریف لے گئے۔ بیٹی فاطمہ کہ جی یا رسول اللہ، کہ علی کا رشتہ آیا ہے، میں ہاں کر دوں؟ سبحان اللہ۔ میں اپنے دیہاتی بچیوں پہ مجھے رونا کہ جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا سانو کہیں نال بندے پہ جانور ہے یا انسان ہے۔ علی جیسا داماد، چلو علی کو چھوڑو، فاطمہ کو چھوڑو، جبریل آیا بیٹھا ہے، جبریل آیا بیٹھا ہے۔ اس کے بعد فاطمہ سے پوچھنے کی کیا بات ہے؟ جبریل آ کر کہہ رہا ہے یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے فاطمہ علی کے لیے ہے اور علی فاطمہ کے لیے ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں بیٹی فاطمہ ہاں کر دو۔ ہماری تو آج کی بیٹیاں انکار نہیں کرتی، چپ کر کے گاں ماں اس طرح بن چھڑ دن کلے نال۔ کوئی ان کے اندر کے جذبات کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا، اپنی انانیت پر یہ فیصلے کرتے ہیں، اور میرا نبی کہہ رہا ہے بیٹی ہاں کر دو۔ سبحان اللہ۔ آپ کا کیا خیال ہے فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ یہ بیٹیاں نہیں انکار کرتی تو فاطمہ نے کہاں کرنا تھا؟ لیکن یہ سبق دینا تھا ان والدین کو جو نادانی میں نادانی کے فیصلے کر کے اولاد کو ہمیشہ ایک ٹھنڈی آگ میں دھکا دے دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب ہاں کی، پھر آپ باہر نکلے۔ اچھا مزے کا واقعہ ہو، حضرت علی اٹھ کے باہر نکلے تو صحابہ باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے کہ کیا ہوا۔ حضرت علی کو بھیجنے والے تھے عبد الرحمن بن عوف۔ پہلے ابو بکر گئے تو آپ نے انکار کر دیا، عمر گئے رشتہ مانگا، آپ نے انکار کر دیا۔ عبد الرحمن بن عوف نے علی سے کہا آپ جائیں، آپ کا رشتہ رد نہیں ہوگا۔ کہنے لگے میرا تو ذاتی گھر بھی کوئی نہیں، مجھے کہاں سے رشتہ ملے گا، میں تو بالکل غریب ہوں۔ کہ نہیں تم جاؤ۔ تو واپس آتے انہوں نے عبد الرحمن بن عوف پہ چڑھائی کر دی، ویکھیا ہے نا تو مینوں گلے آئی، انکار ہو گیا۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کچھ کہا ہی نہیں، چپ کر کے اٹھ گئے۔ تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کچھ بولے صحیح، کہ بس اتنا کہا انشاءاللہ کا تو مبارک ہو، نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے۔ اچھا تو اتنے میں آپ باہر تشریف لے، کہا علی جی کرو، بلاؤ لوگوں کو بلاؤ۔ سوری مسجد بھر گئی، آپ کے سوری مسجد فل ہو گئی۔ آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے علی کو سامنے بٹھایا، کہ لوگو یہ جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں فاطمہ بنت محمد کا نکاح علی بن ابی طالب کے ساتھ کر دوں۔ پھر آپ نے خطبہ پڑھا اور کہا کہ علی ہائے ہائے ہائے، میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درہم مہر کے عوض تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ حضرت علی نے زور سے نعرہ لگایا میں نے قبول کیا، اور سجدے میں چلے گئے، اللہ کا شکر کا سجدہ ادا کیا۔ پھر میرے نبی نے وہیں سارے مجمع کو شہد کا شربت پلایا اور تازہ کھجوریں کھلائیں۔ اور پھر جب رخصتی ہوئی تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ آ کے لے جاؤ۔ پھر آپ نے حضرت ام سلمہ، حضرت حفصہ اور جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کو بلا کر فرمایا تمہیں پتہ ہے نا مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے، تو تم فاطمہ کو دلہن بناؤ، اس کی تیاری کرواؤ، اسے دلہن بناؤ۔ تو ان تینوں نے حضرت فاطمہ کو دلہن بنایا۔ پھر آپ نے حضرت علی کو پیغام بھجوایا، وہ تشریف لائے، اپنے اونٹنی لے کر آئے، حضرت عقیل ساتھ ہے، سلمان فارسی ساتھ ہے، اور دروازے پر اونٹنی بٹھائی، آپ علی کو اندر لے گئے اور یوں فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دے کر فرمایا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک۔ سبحان۔ پھر آپ نے کہا میری بیٹی فاطمہ، مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا، میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ والدین سے کہتا ہوں اپنے نبی کی زندگی پڑھو، میرا درد ہے
کہ ہماری ثقافت میں اسلام داخل نہیں ہوا، ہمارے عبادت میں اسلام آ گیا۔ بہت سارا مجمع مرد عورتوں کا نمازی ہے، حاجی ہے، عمرے کرتے ہیں، لیکن ثقافت میں نبوت کی جھلک دکھائی دے، ثقافت میں اللہ کا نبی دکھائی دے، وہ نہیں ہے۔ زندگی بیت گئی اس انتظار میں، مدت سے لگ رہی تھی لب بام ٹک ٹکی، تھک تھک کے گر گئی نگہ انتظار آج، پتہ نہیں کب صبح ہوگی۔ چلو کہتے تو جائیں مجھے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ والدین کے ذمے ہے اولاد کو عزت دینا، ان کے سب سے بڑی خواہش میں ان کا احترام کرنا کہ زندگی انہوں نے گزارنی ہے، اور آپ کے ذمے ہے والدین کے آگے سر جھکا دینا۔ اللہ کے واسطے کورٹ میرجز اور خفیہ شادیاں یہ نہ ہماری ثقافت ہے، نہ یہ انسانیت ہے۔ ہمیشہ دکھ دردوں میں زندگی گزرتی ہے کہ اصل زندگی تو موت کے بعد آنے والی ہے۔ تو والدین پڑھیں شریعت کو، اولاد بھی پڑھے اپنے نبی کی زندگی کو۔ ایک شخص حضرت عمر کے پاس آیا ایک بیٹے کو لے کر، کہا امیر المومنین یہ میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے اور مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ حضرت عمر کے پاس لاٹھی ہوتی تو انہوں نے یوں اٹھائی، وہ کہنے لگا حضور معافی دے جے، ایک میری گل سن لو۔ آپ نے فرمایا کیا؟ کہنے لگا ماں پیو دے بڑے حق ہیں، بالکل ٹھیک ہے، پر کوئی ساڈا حق ہوئی ہے ماں پیو سے؟ آپ نے کہا ہاں۔ آپ نے ہاں، کہنے لگے ذرا وہ بتا دیں۔ کہ پہلا حق ہے اچھی ماں تلاش کرے، نیک عورت تلاش کرے۔ دوسرا حق یہ ہے نام اچھا رکھے۔ تیسرا حق یہ ہے اس کو قرآن کی تعلیم دے۔ کہا جی پھر سن لو حضرت جی،